اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کا درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے۔ اس سے پہلے 3 جماعتوں کا تذکرہ، متقین کی جماعت، کفار کی جماعت اور منافقین کی جماعت کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اب کل انسانیت کو یہاں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس۔ اور اس خطاب سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنا ایک تعارف کرا رہے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کو عبادت کے اعتبار سے جس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب عبادت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کیوں رکھنا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، کمالات پائے جاتے ہیں۔ جس کے اندر کمالات ہوں تو اطاعت اور عبادت اور بندگی اسی کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ اپنا سر اسی کے سامنے جھکاتے ہیں، اسے ہی اچھا سمجھتے ہیں جس کے اندر کمال ہوتا ہے۔ اور آپ کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہماری نسل میں، ہمارے بچوں میں، بچیوں میں کمال پیدا ہو جائے، ان کے اندر خوبی آ جائے۔ اور جتنا ہم ان کے اندر خوبی پیدا کر لیتے ہیں اتنا ہی وہ اپنی اگلی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو کامیابی کی بنیاد انسان کا کمال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت خوبیاں ہیں، وہ خوبیوں سے بھری ہوئی ذات ہے اور اس کے اندر کمالات ہی کمالات ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 4 کمال بیان کی ہیں: ابداع، خلق، تدبیر اور تجلی۔ تجلی کو تدلی بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہ 4 کمال ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے جس کمال کا ذکر کیا ہے، اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو۔ کیوں؟ وہ رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں جو انسان کی ہر دور کی ہر ضرورت کو پورے کمال کے ساتھ پورا کر رہا ہو۔ اب دیکھیے اس رب نے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی غذا کا انتظام کیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہو کر باہر نکلا تو ماں کی چھاتی میں 2 دودھ کی نہریں جاری کر دی، اور پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوا پوری زمین اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھر دی کہ اے میرے بندے یہ سب چیزیں تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تو نے اور جنات نے میری بندگی کرنی ہے، میرے سامنے جھکنا ہے۔ اگر ہم نعمت اس کی کھائیں اور شکر کسی اور کا ادا کریں تو کتنی زیادتی کی بات ہو جائے گی۔ اب ایک ملازم ہے یا غلام ہے، اسے ایک آدمی نے خریدا، یا اس کی جسم کی ساری ضرورتیں، اس کی روح کی ضرورتیں، اس کے کھانے پینے کی ضرورتیں، اس کی تنخواہ، سارے انتظام اس نے کیے، اور وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت اور مزدوری کر کے وہ پیسے کسی اور کو دے جاتا ہے، تو کیا وہ مالک اس سے خوش ہوگا؟ نہیں، وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انسان کو ساری نعمتیں دی، وجود دیا، پیدا کیا، اس کا خالق ہے، اور پھر اس نے اس کو رزق عطا کیا، وہ رازق ہے۔ اس نے انسان کی تربیت کی، وہ مربی ہے، رب ہے، اور یہ ساری چیزیں تو اللہ نے دی، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کر رہا ہو، کسی اور کو بڑا سمجھتا ہو، کسی اور میں وہ خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کرے جس میں نہیں ہے، ویسے ہی جھوٹ کی بنائے،
یہ ذاتی کی بات ہے، اسی کا اعبدوا ربکم، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب نے تمہیں تمہاری زندگی کی ساری ضرورتیں دی ہیں۔ تو عبادت کا تعلق اس کے ساتھ ہے، عبادت اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدمت مخلوق خدا کی۔ تو گویا خدا پرستی کا جو انسان کے اندر کمال کا نتیجہ پیدا ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اس آیت میں یہی رہنمائی دی، اس لیے فرمایا الذی خلقکم، دیکھو اس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کی پیدائش کے کتنے مراحل ہیں۔ کبھی یہ منی کا نطفہ تھا، کبھی گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے اعضاء اور جوارے بنائے گئے، اس پر چمڑی چڑھائی گئی، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی، اس کے اندر دل بنایا گیا۔ کمالات یہ اللہ کے ہیں کہ اس نے اس مخلوق انسان کو وجود بخشا ہے اور اس پر نقش و نگار کیے ہیں، اور نقش و نگار کس پر ہے؟ پانی پر ہے۔ بماء مہین، یہ ایک ایسا پانی ہے جو گندا ہے، اس پانی پر نقش و نگار کر کے اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان اس سے زیادہ خوبصورت کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے انسان کے اندر یہ کمال پیدا کیا ہے، اور اس کمال کی برکت ہے اس کا خالق ہے۔ اب اللہ کی تخلیق جب انسان میں آئی تو انسان میں بھی خوبی پیدا ہوگی۔ اب یہ انسان کائنات میں کتنی چیزوں کو، نئی چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، اللہ کی مخلوق میں صنعت کاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور نئی سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ دیکھو انسان نے موبائل پیدا کیا، انسان نے بجلی کو جو ہے نا اس کا موجد بنا، انسان اس سے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ہوائی جہاز بنے، یہ ریل گاڑیاں بنی، یہ گاڑیاں بنی، یہ کائنات کی ساری چیزیں جو انسان بنا رہا ہے، یہ کیسے بنا رہا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ نے اس کے اندر کمال پیدا کیے۔ اس لیے انسان اللہ کا نائب بنا، اللہ کی خوبیاں اس انسان کے اندر آئیں، اور جس درجے میں بھی آئیں۔ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے، جس نے یہ سارا نظام پیدا کیا ہے عبادت اس کی ہے۔ والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اب اس پیدائش سے، اس عبادت سے، اس ریاضت سے، ان تمام چیزوں سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر عدل آئے، تم انسانوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں تم پوری کرنے لگ جاؤ۔ یہ تقویٰ ہے۔ اسی لیے اس کی تشریح قرآن نے خود کی ہے، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ترین ہے۔ اور حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اتق المحارم، شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ تتقون، ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام اور ناجائز قرار دی ہیں، اور جو چیزیں اللہ کی مخلوق کے لیے مصیبت ہیں، مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آج ہم نیکیاں بڑی کرتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر اللہ کی خوبی بیان کی، دیکھو اس نے جعل، بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، بچھونا بنا دیا، زمین فرش بنا دی، زمین کو بچھونا بنا دیا۔ زمین سے انسان استفادہ حاصل کرتا ہے، زمین انسان کے لیے اللہ نے نرم کر دی، اور زمین کو اللہ نے مسخر کر دیا۔ ہم زمین سے ہر طرح کی ضرورت اپنی پوری کر رہے ہیں۔ اگر یہ زمین اس طرح نہ ہوتی تو ہم کیسے ضرورت پوری کرتے؟ یہ اس کی تخلیق ہے کہ اس نے زمین کے اندر یہ خوبی منتقل کر دی۔ زمین بھی اگر پہاڑوں کی طرح سخت ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ تو میرے دوستو، ہم اس پر مکان بناتے ہیں، ہم اسے چیرتے ہیں، اور پھر چیر کر اس کے اندر دانہ ڈالتے ہیں، وہ دانہ
کبھی درخت کی صورت میں اور کبھی باقی چیزوں کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی ہم اس کے اندر مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ یہ زمین ہماری تمام چیزوں کی نگہداشت اور حفاظت کرتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ماں ہوتی ہے، جیسے ماں ہے وہ اپنے بچوں کی نگہداشت اور نگرانی اور حفاظت اور اپنے پروں کے اندر چھپائی رکھتی ہے، اسی طرح اللہ نے زمین کے اندر بھی یہ خوبی پیدا کر دی۔ کہتے ہیں کہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے اللہ کے ولی تھے، ان سے ایک آدمی نے، ہندو نے، پنڈت نے یہ سوال کیا کہ دیکھو کہ تم جو ہو اپنے مردے کو زمین میں پھینک دیتے ہو، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، جلاتے ہیں، اور اب انہوں نے جواب دیا دیکھو کہ روح جو ہے یہ بمنزل باپ کے ہے، اور باپ جو ہے جب وہ کہیں جاتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو کس کے سپرد کر کے جاتا ہے؟ ماں کے سپرد کر کے جاتا ہے جو سب سے قریب ترین ہے۔ کہا کہا کہ جب روح نکلتی ہے تو اولاد کو ہم تو ماں کے سپرد کرتے ہیں، زمین ماں ہوتی ہے، اس لیے حب الوطن من الایمان کا، وطن سے محبت ایمان ہے، زمین ماں ہوتی ہے، اور تم کس کے حوالے کرتے ہو؟ جو گھر میں نوکرانی اور ملازمہ ہے، جو جس طرح ایک آدمی اپنی اولاد کو ملازمہ کے سپرد کر جائے، جو گھر میں آگ جلاتی ہے، کھانا بناتی ہے، جو خدمت ماں کر سکتی ہے وہ ملازمہ کیسے کر سکتی ہے؟ اب اس لیے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو جب تمہارا مرتا ہے تو تم آگ کے حوالے کرتے ہو، وہ ملازمہ ہے، اور جب ہمارا کوئی جاتا ہے ہم اسے ماں کے سپرد کرتے ہیں، ماں اس کو نگرانی حفاظت سے سنبھال کے رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس زمین سے پھر قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو پھر کھڑا کر دے گا۔ ماں نے حفاظت کی تو اللہ کھڑا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو اوپر چھت بنا دیا۔ کس آسمان سے؟ اللہ نے اسے مزین کر کے، خوبصورت کر کے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آسمان کی طرف جب انسان رات کو بھی دیکھتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ دنیا بِمَصَابِيحَ، اس کو مصابیح اور چراغوں کے ساتھ اللہ نے خوبصورت بنا دیا، ستارے بنائے اور خوبصورتی پیدا کی کہ رات کو بھی اس میں دہشت اور وحشت نہ ہو۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی خوبیاں ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، بادلوں سے پانی کا نزول، نیچے سے پانی کا اوپر جانا، اوپر سے نیچے برسنا، اس سے انسان کی ضرورتوں کا پورا ہونا، گرمی اور سردی اور خشکی اور تری، یہ تمام کائنات میں جو نعمتیں چل رہی ہیں وہ کس وجہ سے؟ اب دیکھو آج بارش نہیں ہو رہی، ساری کائنات خشک ہو گئی، بیماریاں پیدا ہو گئی، نزلہ، زکام اور ہر طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا انسانوں کو۔ جب یہ بارش ہوگی یہ تمام بیماریاں چھٹ جائیں گی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے عبادت اس لیے اس کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کی خوبیاں ہیں، وہ انسان کی ضرورتوں کو اس طرح سے پورا کر رہا ہے۔ فرمایا اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے تمہارے لیے بہترین میوے پیدا کیے، یہ انار ہے، یہ انگور ہے، یہ آم ہے، یہ ڈرائی فروٹ ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ رِزْقًا لَكُمْ، یہ تمہارے کھانے کا سامان ہے، تمہاری روزی ہے، تمہاری ضرورتیں ہیں۔ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ند شریک مت ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو خوبیاں اور کمال کسی اور کی ہیں اور شریک تم کسی اور کو کر رہے ہو۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا کسی کو شریک کر دے، کوئی اور اللہ کے ساتھ شامل کر لے، حالانکہ وہو خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ جو ہے یہ اکبر الکبائر ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور بھی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے ساتھ جب کسی کو شریک و صحیح بنائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی اطاعت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی فرما برداری نصیب فرمائے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں قبولیت نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔